کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو، اور اس سے درخواست کریں. وہ آپ کا تزکیہ کرے گا، وہ آپ کی صفائی کرے گا، اور صفائی تب کرے گا جب آپ اس کی بات کے سامنے سر جھکا دیں گے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا مقصود حیات صرف دنیا کی زندگی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں تو ان سب کا یہ خیال ہے کہ ہمارا مقصود حیات صرف دنیا کی زندگی ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ دنیا جو ہے، دیکھیں، اگر اللہ کی یاد اس میں نہ ہو تو یہ نرا ایک دھوکہ رہ جاتا ہے. اور بہرحال مقصود حیات ہمارا دنیا نہیں ہے. ہمارا، دیکھیں، انسان کی حقیقت اگر آپ سوچیں تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو انسان نہیں ہے. انسان اس کا نام نہیں ہے. یعنی انسان اگر آپ کہہ لیں تو دو چیزوں کا مجموعہ، ایک ظاہر اور ایک باطن، روح اور جسم نا. تو جب روح چلی جائے تو اس کو پھر جب یہ مر جائے اور اس کی میت اور جنازے کا وقت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میت کو باہر نکالو. یہ تو میت رہ جاتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تھی وہ تو اس سے چلی گئی. تو دیکھیں، دھوکے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. کہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے. یہ تھوڑا سا میں ترجمے میں اپنی طرف سے وہ تفصیل کر رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا ہی کے دھوکے میں پڑے رہو، اور وہ بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اب دھوکے میں تو ڈال دیا ہمیں اس نے. ہر شخص دھوکے میں پڑا ہے. ظاہر کا دھوکہ ہے نا، کہتا ہے بس یہی ہے، جو میں نے کمایا جو ہے بس یہی ہے میرا. آپ اپنی یعنی ایسٹس جو ہوتے ہیں اس پہ آپ اتراتا ہے انسان، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ دیکھو یہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا کارخانہ ہے. اور اس میں یعنی ایک قسم کا اترانا ہوتا ہے. اس میں میرا کہتا ہے نا، میرا کہتا ہے نا، میرا تو ہے نہیں، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بچے تمہارے ہیں نہ مال تمہارا ہے، بس یہ ایک بوجھ ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. اللہ کی یاد کو تم نے اگر دل سے نکال دیا ہے تو جو تمہارا کیا کرایا ہے یہ تمہارے لیے جہنم کا سودا ہے، اس کو لے کے جا رہے ہو. اللہ کی یاد کے بغیر اگر تم نے زندگی گزاری تو یہ بہت بڑا بوجھ تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. وہ حدیث میں کافی مضمون آتے ہیں کہ بھئی تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیسے خرچ کی، مال دیا تھا کیسے خرچ کیا، اور یہ سارے سوالات ہوں گے. یعنی اس کے بعد وہ حدیث پوری مجھے یاد نہیں ہے، لیکن صحت دی تھی، زندگی دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، تو تم نے کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، کس لیے خرچ کیا. ہمارا تو یہ یعنی کس لیے خرچ کیا تھا اس کا جواب تو ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. دنیا ہی کے لیے ہے، دنیا ہی کے لیے انسان، آج کا انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دھوکے سے تو دنیا میں بھی اگر آپ کھا لیں تو نقصان میں رہتے ہیں. دنیا میں بھی اگر آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں دھوکہ کھا لیا تو اب بعض دھوکے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک بیگم صاحبہ اپنی شوہر سے تنگ ہے اور کسی اور سے اس نے آشنائی لگائی ہے. آشنا سے کہتا ہے کہ یہ مجھے تم کہیں زہر لا دو تھوڑا سا، میں اپنے میاں کو کھلا دوں گی. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو بس پھر ہم کر لیں گے. مثال ہے یہ.
تو وہ لا دیتا ہے، وہ دودھ ڈال دیتی ہے، اس دن بڑی محبت کا بھی اظہار کرتی ہے اور میاں سے نا، اور دودھ بڑا چاؤ سے دودھ دیتی ہے، آج دودھ پی لو، یہ وہ پی لیتا ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے وہ. تو یہ ایک دھوکہ ہے. یہ ظاہر دنیا، یہ دراصل ایک زہر ہے. اس کو اگر آپ نے دل میں ڈال لیا تو آپ مر جاؤ گے. دل میں لے لیا نا تو پھر کیا ہے، موت ہے، یعنی روحانی موت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کو بلا کے اگر یہ آپ نے قبول کر لیا، یہ دیکھیں، یہ ہم اس زہر کو قبول کر چکے ہیں. یہ زہر کو ہم نے شہد سمجھ لیا. دنیا کو ہم میٹھا سمجھتے ہیں کہ زہر سمجھتے ہیں؟ تو اب ہے تو یہ زہر قاتل ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ. میری تو مثال ایک مسافر کی سی ہے. انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح. میری ایک مثال ایک مسافر کی ہے جو راہ چلتے ایک سائے کے درخت میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے، پھر واپس چل دیتا ہے. تو یہ دنیا اگر ہم نے دل میں بٹھا لی ہے، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو مستند ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس کو یہ دل میں اگر آ گئی نا تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ بات ایک نوٹ کر لیں. یعنی اس کو اب یہ تھوڑی سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب، اس کو آپ نے ترجیح دی اور اس کی اہمیت آ گئی آپ کے دل میں. اور یہ تو آپ اپنا لگا سکتے ہیں خیال اپنا کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے، ظاہر کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے. تو اگر اہمیت ہے، اور آج کل کا جو انسان ہے بلکہ مسلمان ہے، اس کی نظر میں تو ساری اہمیت ہی ظاہر کی ہے. وہ تو ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے. اور ایسا شخص جس کی زندگی ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ہدایت کہتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا وہ صرف دنیا ہی کی زندگی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور یہ دیکھیں، میں آپ کو اختتامی کلمات ہیں میرے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ یعنی اپنا محاسبہ جو ہے آپ بخوبی کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں اہمیت کس بات کی ہے؟ اگر ظاہر کی اہمیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، دو چیزوں سے آپ بیک وقت محبت کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کے سینے میں نے دو دل نہیں پیدا کیے. دل میں اگر دنیا ہے تو بس آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی حالت پر غور کریں، نکالیں اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں. اور وہ آپ اکیلے نہیں نکال سکتے، کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو، اور اس سے درخواست کریں. وہ آپ کا تزکیہ کرے گا، وہ آپ کی صفائی کرے گا، اور صفائی تب کرے گا جب آپ اس کی بات کے سامنے سر جھکا دیں گے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی پھر کامیابی کی طرف دوڑے گی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوڑنے کو کہا ہے، لیکن کہا ہے کہ میری طرف دوڑو. ہم سب دوڑ رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دوڑ رہا ہے، اور دوڑ ظاہر کی طرف ہے. اور ہر شخص ظاہر کے مسائل دماغ میں، دل میں، ساری دنیا کے مسائل ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.
آپ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیں جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ اب وَلَا مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص مرضی کی زندگی، کسی کے تابع ہونا ہم نہیں پسند کرتے، یہاں تک کہ نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے۔ آپ دیکھ لیں، ببانگ دہل ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، زندگی تو میں نے خود گزارنی ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ ایک بڑا نعرہ ہے۔ میری زندگی اور میری مرضی، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہم زبان حال سے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ، میں تو زندگی اپنی مرضی سے گزار، میں کسی کے تابع نہیں ہوں، آپ کے بھی میں تابع نہیں ہونا پسند۔ یہ عملاً ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری مرضی کے بھی میں تابع نہیں ہونا پسند کرتا، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، مجھے کیا کام تجھ سے، تیرے پیغمبر سے اور تیرے جو حکم مجھ تک پہنچاتے ہیں اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ ہاں ان کی عزت کر لوں گا، کچھ پیسے ویسے بھی دے دوں گا، کچھ خدمت کر لوں گا، بات نہیں مانوں گا ان کی، نہ تیری مانوں گا، نہ رسول کی مانوں گا، نہ اس کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم